اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے غیبی مدد کب آئے گی۔ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا کیوں ہو؟ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد فلسطین میں آئی، جب وہاں میں کے مجاہدین نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے سامنے نفذ آزما ہوئے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی انکار کی خواہشات لیے، مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کر بددعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر کیوں ہیں ہم؟ طاغوت کے نظام پر راضی ہیں اور پھر غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں پر 10 لاکھ 20 لاکھ گما کر ہم غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ آفاقی دین کو چند جزیات عبادت میں محصور و قید کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد ہم غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ ایسی بددعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے بھی غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر خود کرارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرامہ کرتے ہیں؟ اتنی جرأت و شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بددعا کی دعا ہے، اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات و جد و جہد۔ تو اسباب اختیار کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب